یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضور یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے تاکہ ہم سے کلام کرے اور ہم سے بات کرے، اور جب وہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو اس کی قدرت سے عجائب ظہور میں آتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو بنی نوع انسان سے محبت رکھتا ہے، تو نے انسان کو اپنی شکل پر خلق کیا ہے، اور اس قدر انسان سے محبت رکھتا ہے کہ خدا اس کے دکھ، تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس کی زندگی سے دور کرتا ہے۔ اے خدا تیرا شکر، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا اور سرنڈر کرتا ہوں تاکہ تیری روح کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میرا ایمان ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ خدا کے جلال سے معمول ہے، اور تیری اس حضوری سے آج بندھن ٹوٹ جائے اور تیرے لوگ برکت اور کثرت کی برکت کو حاصل کرے۔ خدا کے پاک کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اے خدا میری دعا کو سن، قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا سے شفا لینے کے طریقے۔ آج کا مضمون ہے خدا سے شفا لینے کے طریقے۔ جب تک ہم ان طریقوں سے، ان پروسیجر سے واقف نہیں، ہم خدا سے شفا بھی نہیں لے سکتے۔ ہم اس کو سب ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں، خدا کی شفائیہ قوت کو حاصل کرنے کے طریقہ کار۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہے، یا وہ کیا طریقے ہیں، یا کیا میتھڈز ہیں جس سے ہم خدا سے شفا لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ شفا پانا چاہتے ہیں، لیکن ان میتھڈ سے اور ان طریقوں سے لا علم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شفا پانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ
کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے۔ اب پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایماندار خدا کی شفا کو ایمان سے لے سکتا ہے، اور خدا کی شفا کو یسوع کے فضل سے لے سکتے ہیں کہ کوہ کلوری پر اس نے میری جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ جب آپ اس میتھڈ سے واقف ہیں کہ اس سے میری موت کو لے لیا ہے، صلیب پر تبادلہ کیا ہے، میری موت کو لے کر اپنی زندگی مجھے دی ہے، اگر آپ اس طریقے سے واقف ہیں تو پھر آپ یقینی طور پر زندگی اور شفا پائی۔ لیکن اگر آپ اس میتھڈ سے واقف نہیں ہیں تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ مسیح سے شفا نہیں لے سکتے، زندگی نہیں لے سکتے۔ اب پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ یہ ایمان رکھیں کہ مسیح نے میری موت کو لے لیا ہے اور اپنی زندگی مجھے دے دی ہے۔ گویا صلیب پر مسیح نے تبادلہ کیا ہے، ایکسچینج کیا ہے، اور اس کو ہم ایمان کے ساتھ لیتے ہیں کہ میں نے مسیح سے زندگی لے لی ہے اور اپنی موت اس کو دے دی ہے، اور اس سے میری موت لے کر مجھے اپنی زندگی دے دی ہے۔ تو وہ بیماریاں جو آپ کو موت کی طرف دھکیلتی ہیں، وہ بیماریاں جو آپ کو قبر کی طرف رواں دواں کرتی ہیں، اور وہ مہلک امراض جو آپ کو موت کی وادی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ امراض فی الفور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس فیتھ کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ کہ مسیح نے میری بیماری کو لے کر مجھے شفا دے دی ہے اور مسیح نے میری موت کو لے لیا ہے۔ مثلا آپ کے ذہن میں ہے کہ کینسر ہو گیا، اب تو میں نے مر جانا، لیکن اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح نے میری موت لے لی ہے، میری خاطر وہ مر چکا ہے اور اس کی زندگی میں نے لے لی ہے، تو پھر کینسر آپ کے بدن کو موت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ کینسر کے اثرات اور اس کے جرثوں میں اور وہ سسٹ اور وہ گلٹیاں آپ کے بدن سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ ابلیس گرفتہ ہیں اور آپ کی سوچوں میں موت ہے، آپ کو موت نظر آتی ہے، سانپ نظر آتے ہیں اور بس کفن آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ صلیب پر مسیح کی اس زندگی کو دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے اس نے قربان کر دی، تو پھر وہ موت کے خیالات زندگی کے خیالات میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طریقہ ہے، پرائمری میتھڈ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ مسیح سے زندگی کو لیں اور ایمان کے ساتھ اپنی موت اسے دیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری موت کو لے لیا ہے، بس اب ہم نے ایمان کے ساتھ اس سے زندگی کو لینا ہے، اور اس طریقے سے، اور یہ کام ہے یسوع کے فضل سے۔ آپ اس کے فضل سے، اس کے گریس سے یہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس طریقے سے واقف ہیں تو پھر آپ آنسوؤں میں بھی نہیں ہوں گے، نا امیدی میں بھی نہیں ہوں گے، آپ کا دل دھک دھک نہیں کرے گا کہ بس اب تو میں گیا یا گئی، بلکہ آپ کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ میری موت یسوع نے لے لی ہے، اب ایمان کے ساتھ میں نے اس سے زندگی لینا ہے، اور میری زندگی یسوع سے ہے
اور یسوع کے فضل سے ہے۔ اب تھائرائڈ مجھے مار نہیں سکتا، اب سانس کی تکلیف موت کی طرف لے کر نہیں جا سکتی، ابلیس اور ابلیسی قوتیں مجھے موت کی طرف لے کر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میں نے مسیح کے فضل سے، ایمان کے وسیلہ سے اس سے زندگی پالی ہے۔ اب اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے، آپ کا رول ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے فضل سے اس سے زندگی لیں، اور جب آپ زندگی لیتے ہیں تو پھر امراض اور بیماریاں اور ابلیسی قوتیں آپ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کوہ کلوری پر مسیح کی صلیبی موت کو قبول کرے کہ میرے لیے وہ مرا اور میرے لیے اس سے جان دی، اب اس کی زندگی جو اس نے مجھے دی ہے یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی میں کنورٹ ہے، اور اب بیماری، ابلیسی قوت، جادو، داغا، تعویذ، جن، بھوت، یہ اب مجھے موت کی طرف نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ میں نے یسوع کے فضل سے اس سے زندگی لے لی ہے۔ اب دوسرا طریقہ، نمبر 1 ہم نے سیکھا کہ بنیادی طور پر ہمیں مسیح کے کفارے کو دیکھنا ہے، صلیبی موت پر نظر کرنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ مسیح نے ہماری موت لے لی ہے اور اب اپنی زندگی دے دی ہے، اور اس کی زندگی میں نہ کوئی بیماری، اگر آپ پڑھیں نا مسیح کی زندگی، آپ 33 سال میں نہ کھانسی، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ ابلیس کا قبضہ، ایسی ڈومینین لائف، فتح مند زندگی، صحت مند زندگی، کامل شفا یاب زندگی، اور وہ مسیح کی زندگی ہے۔ اب وہ ہمیں مل گئی تو جب وہ لے لیتے ہیں تو بیماریاں اور ان کا وجود ختم، جراثیم اور ان کے اثرات ختم، ابلیسی قوتیں اور ان کا تسلط آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا طریقہ میرے ساتھ دیکھیے، رومیو 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ رومیو 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، شفا دینے کے لیے خدا سے میل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ میتھڈ کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ میل نہ کریں اور بائی پاس کر لیں، کوئی اور طریقہ نکالیں جس سے خدا باپ سے میل نہ ہو، خدا بیٹے سے میل نہ ہو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسیح کے بغیر زندگی پائیں تو امپاسبل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا باپ سے میل کیے بغیر زندگی پائیں، آپ کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے۔ اب دوسرا طریقہ، نمبر 1 ابھی میں نے بتایا کہ ایمان کے وسیلہ سے، مسیح کی صلیبی موت سے اپنے لیے زندگی لینا۔ نمبر 2 خدا سے میل کرنا۔ اب خدا سے میل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے گناہ، وہ ہے نافرمانی۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ خدا سے میل کریں، اور میل کرنے کے لیے آپ کو جو سٹیپ اٹھانا ہے وہ ہے توبہ۔ آپ اپنے گناہوں، اپنے کردہ تمام گناہوں، یعنی اپنی ماضی کے تمام گناہوں کے لیے آپ خدا کے حضور تائب ہو۔ ایسے گناہ جو زبان کے ہیں، جو عمل کے ہیں، جو پوشیدہ،
جو سو چکے ہیں، ان سارے گناہوں کے لیے آپ کو تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ گناہ سے تائب ہوتے ہیں، اسی لمحہ آپ کی خدا سے ملاپ، اسی لمحہ خدا سے آپ کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ اور جب خدا سے آپ کا ملاپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے بدن سے بیماریاں خود بخود چلی جاتی ہیں، آپ کے وجود سے ابلیس کا تمام قبضہ فی الفور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تجلی سے، اس کے جلال سے اور خدا کے جلال کے شعلوں سے آپ کے بدن سے جرثومے اور ابلیسی اثرات فی الفور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے میل کرے، خدا سے ملاپ کرے۔ اور جب آپ شفا لینے کے لیے خدا سے میل کرتے ہیں تو آپ گناہ سے معافی حاصل کرتے ہیں، اور جب گناہ سے معافی حاصل کرتے ہیں تو آپ خدا کے فضل سے برکت پر برکت حاصل کرتے اور بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں گے۔ تیسرا طریقہ، یوحنا کی انجیل پہلا باب، ہمارا مضمون ہے methods to receive God's healing power، خدا سے شفا لینے کے طریقے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فضل اور سچائی کریں۔ جب آپ خدا کے فضل کو حاصل کرتے ہیں اور سچائی پر مبنی زندگی گزارتے ہیں، بطالت اور جھوٹ، دروغ گوئی اپنی زندگی سے حذف کرتے ہیں اور سچائی سے زندگی گزارتے ہیں، تو خدا کا فضل آپ پر ہوتا ہے، اور اس سچائی کے باعث خدا اپنے فضل سے آپ کو شفا دیتا ہے۔ گویا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فضل اور سچائی، جو کہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں فضل کو اور سچائی کو، تو جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے یسوع مسیح۔ گویا یسوع کو لے لینا، مسیح کو لے لینا، سچائی اور فضل سے معمور ہو جانا، اور آپ جب سچائی اور فضل سے معمور ہو جاتے ہیں تو پھر بیماریوں کا اور کمزوری کا اور ابلیس کا کوئی اختیار اور کوئی قبضہ آپ پر نہیں رہتا۔ گویا مسیح کو لے لینا تیسرا طریقہ۔ نمبر 1 ہم نے سیکھا ایمان کے ساتھ مسیح سے زندگی لینا۔ نمبر 2 ہم نے سیکھا خدا کے ساتھ میل کرنا، اور نمبر 3 فضل اور سچائی کو پانا۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جس سے آپ شفا پاتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس کے معنی ہے کہ یہ محدود نہیں ہے کہ بس میں فضل سے کچھ پا سکتا ہوں یا ایک آدھ آدمی اور پا سکتا، بلکہ ہم سب نے پایا فضل پر فضل۔ اس کے معنی ہے کہ صرف بیماریوں سے ہی شفا نہیں، بلکہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کا بھی فضل۔ اس کے فضل سے بیماریاں دور ہوتی ہیں،
اور اس کے فضل سے اپنی قوتیں دور ہوتی ہیں، اور اس کے فضل سے غربت دور ہوتی ہے، اور اس کے فضل سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے فضل سے ہی ایک اچھی صحت مند بابرکت زندگی گزارنے کا بھی فضل حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے پایا فضل پر فضل۔ مثال کے طور پر یسوع مسیح کے فضل سے میرے بدن سے کینسر ختم ہوا، میں نے فضل سے پایا۔ اب فضل پر فضل پایا کہ آپ کینسر کے مریضوں کے لیے دعا کر، کتنی عظیم بات۔ فضل پر فضل، نہ صرف فضل سے ہم صحت مند ہوتے ہیں بلکہ فضل پر فضل پاتے ہیں کہ ہم ان بیماروں کو جو ہماری طرح یا ہم سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کے اعلیٰ کار بن جائیں۔ اور یہ فضل پر فضل ہم نے پایا، اور یہ مسیح کے وسیلہ سے اور اس کی قدرت سے ہم نے فضل پر فضل پایا۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقے سے محروم اور لا علم ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ ہم خدا کے حضور آئے۔ اور دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ اس کی معموری میں سے، اب اس کی معموری سے یعنی اس کے فلنس سے، اب تیسرا طریقہ ہے کہ اس کی معموری سے یعنی اس کے فلنس سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس کی معمولی سے ہم نے پایا فضل پر فضل۔ عزیزو، اب فضل سے کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ How we can receive from grace of Jesus Christ؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو 5 باب اور اس کی دوسری آیت۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط 5 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اب فضل تک رسائی کیسے ہے؟ How we can reach؟ اس کے لیے جو میڈیا ہے، اس کے لیے جو مینز ہے، اور اس کے لیے جو وسیلہ ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم فضل تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یعنی مسیح تک ہم ایمان کے وسیلہ سے رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے فضل تک پہنچنے کے لیے کہ ہم اس فضل سے منسلک ہو جائیں۔ اب جو 5واں طریقہ ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ یسوع کے فضل سے منسلک ہو جانا، انیکس ہو جانا، جڑ جانا۔ اور فضل کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں، آپ اس سے پیوست ہو جاتے ہیں، اس سے منسلک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے فضل سے آپ کے بحران جاتے رہتے ہیں، اس کے فضل سے اب اس قوتیں جاتی رہتی ہیں، اور اس کے فضل سے بدحالی اور اس کے اثرات جاتے رہتے ہیں، اور اس کے فضل سے جادو، داغا، تعویذ جو آپ پر کیا گیا ہے وہ سب کا سب فل فور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس فضل کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں جہاں سے آپ کے لیے مسلسل اس کا فضل جاری ہے، اور کانسٹنٹلی آپ اس سے تقویت پاتے اور فتح، بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس لیے آپ 5واں جو طریقہ ہے ایمان کے ساتھ یسوع کے فضل سے منسلک ہو جانا۔ میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے
کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا۔ اب خدا سے شفا لینے کے طریقے، اب جو چھٹا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ کام میرے لیے کائنات میں کر سکتا ہے تو صرف یسوع کر سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم ایک عام سا ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس وہ کر سکتا ہے، لیکن عملاً ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جادوگروں کی طرف، ڈاکٹروں کی طرف یا کچھ اور ذرائع کی طرف جاتے ہیں اور شفا پانے کے لیے خدا کے گھر آتے ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ طریقہ جانتے ہی نہیں کہ اس کے پیچھے ہم نے آنا ہے، اس کے گھر آنا ہے، اس کے قدموں میں آنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ تو کر سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں متی کی انجیل نامہ باب اور اس کی 28 میں آئے۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو بندے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا۔ اب یہ شفا لینے کا طریقہ ہے کہ اس کے گھر میں آئے۔ کئی دفعہ شفا لینے کے لیے ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے گھر آئے، ہم عبادت رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے گھر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری شفا کے لیے ہمارے گھر میں دعا کی جائے لیکن مجال ہے اس کے گھر آئے۔ یہ شفا پانے کا طریقہ ہے۔ یہ اندھے ہیں، آج اندھے نہیں بلکہ صرف کمزور اور بیمار ہوں گے جن کی آنکھیں ہیں۔ اب ان کی آنکھیں نہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا، راستہ ہی نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ اس کے گھر میں گئے ہیں۔ آج شفا پانے کا یہ طریقہ ہے، ہم اس کے گھر میں آئیں اور اس کے گھر میں آ کر یہ کہیں کہ بس تو ہی میرے لیے یہ کام کر سکتا ہے، تو ہی میرے بحران کو دور کر سکتا ہے، تو ہی مجھے بندنوں سے رہائی دے سکتا ہے، تو ہی مجھے برکت دے سکتا ہے، تو ہی میرے ویزے کو پاسبل کر سکتا ہے، اور تو ہی تھائرائیڈ کو میرے جسم سے دور کر سکتا ہے، اور تو ہی جادو اور اس کی اثرات کو زائل کر سکتا ہے، تو ہی میرے بیٹے اور بیٹی کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے گھر میں آ کر جب آپ یہ کہتے ہیں نا، یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کے مسائل و مشکلات حل ہوتے ہیں۔ اس کے گھر میں آ کر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو یسوع کو کہیں کہ میرا ایمان ہے کہ تو حل کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ آپ کے اس مسئلے کو جب آپ اس کے گھر میں آ کر ایمان کے ساتھ اس سے منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ آج کا عمل و مضمون ہے خدا سے شفا لینے کے طریقے۔ اب ہم نے یہاں پر خدا کے فضل سے سیکھا، یہ چھٹا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایماندار خدا سے شفا ایمان کے وسیلہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہم یہ ایمان رکھیں اس کے گھر میں آ کر، کبھی کبھی ہم اس کے گھر میں آتے ہیں، بے دل سے ہوتے ہیں، پریشان سے ہوتے ہیں، مایوس سے ہوتے ہیں، اور جیسی مایوسی میں آتے ہیں ویسی مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ طریقہ اگر جانتی ہیں اور جانتے ہیں، آپ پورے ایمان کے ساتھ اس کے گھر میں آ کر یہ کہیں کہ تو اے خداوند، اے یسوع، تو کر سکتا ہے۔ ان سے کہا کیا تم اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ آپ نے اعتقاد کا تجزیہ کریں کہ یہ اعتقاد رکھیں مسیح میرے لیے کر سکتا ہے، اور جب آپ کا یہ ایمان ہے پھر آپ کی آنکھوں میں چمک آئے گی، پھر آپ کا ذہن روشن ہوگا، پھر آپ کا دل ان وسوسوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، اور آپ اس دنیا میں بابرکت زندگی گزاریں گے۔ اور یہ ایمان اب 7واں پوائنٹ یا 7واں طریقہ کار
جس سے آپ شفا لے سکتے ہیں۔ میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیں پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت۔ پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائے۔ اب یہ ایمان رکھیں کہ یسوع نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے اور اب میں راست بازی کے اعتبار سے جیوں گا۔ ایک نیا ویژن اپنے لیے رکھے کہ اب میں مسیح کے لیے جیوں گا، راست بازی کے لیے جیوں گا۔ اور جب آپ کا یہ ویژن ہے تو خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں یعقوب اگرچہ باہر کے ملک جا رہا ہے لیکن وہ ایک ویژن رکھتا ہے۔ اس سے کہا، خدا اگر تو میرے ساتھ رہے گا، جس ملک میں جا رہا میرے ساتھ رہے گا اور مجھے روٹی کپڑا دیتا رہے گا اور فصل بخشے گا کہ میں زندہ واپس اپنے باپ کے گھر میں آؤں، تو جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں ضروری تجھے دیا کروں گا، اور یہ جگہ جہاں میں نے خواب دیکھا ہے یہ تیرا گھر ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ہے ایک نیا ویژن۔ جب تک آپ اپنی زندگی کو مسیح کے ساتھ منسلک نہیں کرتے اور منسلک کر کے ایک نیا ویژن نہیں رکھتے، ایک نئی رویا نہیں رکھتے، ایک نیا خیال نہیں رکھتے، راست بازی کے لیے جیوں گا، تیرے لیے جیوں گا، تیرے گھر کے لیے جیوں گا، تیرے گھر میں دوں گا اور تیرے نام کو جلال دوں گا۔ جب تک آپ اس طریقے سے واقف نہیں ہے نا، آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ اب یعقوب باہر کے ملک گیا ہی اس لیے اس سے کہا کہ جو کچھ تجھے دوں تو مجھے دے گا، میں تجھے دوں گا۔ 10واں حصہ لفظ ضرور لکھا، میں ضرور 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ عزیزو، نہ آپ خدا کے لیے کوئی ویژن رکھتے ہیں، نہ خدا کے لیے کوئی آپ رویا رکھتے ہیں، نہ خدا کے لیے کچھ آپ سوچتی ہیں، بس سوچتی ہیں تو اپنے لیے سوچتی ہے، اور رویا آپ کی ہے ہی نہیں خدا کے لیے، ویژن آپ کا خدا کے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اس طریقے کار کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا میں ابھی تو بیمار ہوں، میں شفا پا گیا، میں تیرے لیے جیوں گا۔ آج خدا آپ سوچتے ہیں، آپ بدرو گرفتا ہے، کہتے ہیں کہ خدا میں بری روح سے آزاد ہو گئی یا ہو گیا تو میں تیرے نام کو جلال دوں گا، تیری خدمت کروں گا، تیرے گھر میں دوں گا۔ اس طرح آپ خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر خدا آپ کو شفا دیتا ہے۔ خدا سے شفا لینے کا طریقہ یہ ہے، آپ خدا کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ میں راست بازی کے اعتبار سے جیوں گا، تیرے لیے جیوں گا، تیرے گھر کے لیے یہ کروں گا، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ شفا پاتے ہیں۔ عزیزو، مجھے آپ کے علم میں ہے کہ مجھے اسکن کینسر تھا، میں ایک عام شخص تھا اور خدا کا خادم نہیں تھا، لیکن جب کینسر ہوا تو میں نے کہا خداوند اگر تو مجھے کینسر سے شفا دے گا تو میں تیرے لیے جیوں گا، تیری خدمت کروں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اور خدا نے شفا کو قائم بھی رکھا۔ جب آپ اپنے اس ویژن پر چلتے ہیں مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آپ کی شفا کو کوئی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کی برکت آپ سے پھر چھن نہیں جاتی، وہ مسا پھر اٹھ نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ اس طریقے سے واقف ہیں کہ خدا کے لیے آپ نے جینا ہے۔ اور میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔
متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ کئی دفعہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے، خادم بڑا کہتے رہیں گے یسوع نے آپ کو شفا دے دیا، کہیں گے کہاں شفا، ابھی بھی کمزور ہے، وہ مشکل ہے۔ کمزوریاں اٹھا لی ہیں، وہ کہیں گے نہیں ابھی بھی میں کمزور۔ بیماریاں لے لی ہیں، کہیں گے کہاں لے لی، ابھی تو میرے پاس ہی ہے بیماری۔ یہاں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 18واں باب اس کی 17ویں آیت، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس سے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ اب 8واں طریقہ کار یہ ہے، خدا پر ایمان رکھیں کہ اس سے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بس اس کے گھر آئے، اس سے ہماری کمزوری کو لے لیا تاکہ ہم کمزور نہ رہیں، اور اپنا زور دے دیا، اس سے ہماری بیماری کو اٹھا لیا اور اپنی شفا کو ہم پر دے دیا۔ کتنی عظیم بات، that is a faith، یہ ہے ایمان۔ اور یہ طریقہ کار کہ مسیح نے میری کمزوریوں کو لے لیا ہے۔ عزیزو، کینسر کے بعد جو کمزوری ہے، میں نے اس آیت کے حصے پر اس سے میری کمزوریاں لے لی ہیں، بیماریاں اٹھا لی ہیں۔ اب میری کمزوری کو اس نے لے لیا ہے اور میری بیماری کو اس نے اٹھا لیا ہے۔ جب اس نے اٹھا لیا ہے تو بیماری مجھ پر نہیں ہے، کمزوری کو لے لیا ہے تو اب کمزوری مجھ میں نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم کمزور فیل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اب بڑے جان ہی نہیں رہی، بڑے کمزور ہیں، بیماری نے تو جان ہی لے لی، بس مشکل ہے، یہ بیماری لے جائے گی مجھے۔ آپ اگر اس طریقے سے واقف ہیں، اس میتھڈ سے واقف، اس پروسیجر سے واقف ہیں کہ اس سے کمزوریاں لے لی ہیں اور بیماریاں اٹھا لی ہیں، تو پھر آپ اس پروسیجر سے یا اس میتھڈ سے واقف ہیں، پھر آپ دلیر ہوں گے کہ اب مجھ میں کمزوری نہیں رہی، اب دلیری ہے کہ مجھ میں مسیح کا زور ہے اور میری بیماریاں اس نے اٹھا لی ہیں۔ اب بیماری کا بوجھ نہیں ہے، اب کینسر کا بوجھ نہیں ہے، اب کڈنیوں کا بوجھ نہیں ہے، اب تھائرائیڈ کا بوجھ نہیں ہے، اب پیٹ کے درد کا بوجھ نہیں ہے، اب کوئی بوجھ رہا ہی نہیں۔ اور جب بوجھ نہیں، جب بندے پر بوجھ ہوتا ہے نا، بڑا نڈال سا ہوتا ہے، لیکن جب بوجھ ہٹ جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ میں پنجاب میں گیا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، ایک شخص جانا، وہ شاید کافی کھیت اس کا دور تھا، لیکن اب وہ نا بڑا کمزور سا ہو گیا، اب اس پر بوجھ ہے، دیر سے بوجھ اٹھائے ہوئے، اب ایسے جیسے اس کی ٹانگیں کام ہی نہیں کر رہی، اب چلنا مشکل ہے۔ اور اسی اسنا میں ایک اور نے دیکھا، اس سے دیکھا یہ لڑکھڑائے گا اور گر گیا تو یہ بنڈل بھی، پنجاب میں پری بولتے ہیں، یہ بنڈل بھی اس پر گر جائے گا اور یہ دکھ پائے گا اور ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس سے دور سے دیکھا اور میں اسے دیکھ رہا، وہ بھاگ کر آیا اور اس نے وہ بری یا وہ بنڈل اس سے اٹھایا، اپنے سر پر رکھ لیا، اور چونکہ اس میں طاقت تھی، توانائی، ینگ تھا، اور اس سے لیا اور تیزی کے ساتھ گیا۔ اب اس میں بھی جان آئی، اس لیے کہ اب اس سے بوجھ اٹھ گیا تھا، لفٹ اپ ہو گیا تھا اور وہ ریلیکس تھا، اب وہ دلیری کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی میرے آپ کے لیے بھی مسیح نے یہی کیا ہے کہ اس نے فکروں کا بوجھ، بیماریوں کا بوجھ، وسوسوں کا بوجھ اور ابلیس کا بوجھ جو وہ آپ پر لادے ہوئے، اس نے آپ اٹھا لیا۔ اب اس شخص سے جو گر رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا، اسے نہیں کہا کہ بھئی آؤ کوئی اٹھائے۔ اب ایک اور ینگ میں خدا نے محبت ڈالی، اسی طرح محبت سے مسیح نے
ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں اٹھا لیں۔ آپ اس طریقے سے واقف ہیں تو پھر آپ ریلیکس ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسیح میں نے میری کمزوری کو لے لیا ہے، میری بیماریوں کو اٹھا لیا ہے۔ پھر آپ روئیں گے نہیں کہ کینسر ہے، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ اپنی سی قوتیں ہیں، پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بس سینے کی درد ہے اور پتہ نہیں میں جیوں گا یا نہیں جیوں گا۔ آپ جب یہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ اس سے میرے کمزوری کو اٹھا لیا ہے، میری بیماریوں کو اٹھا لیا ہے، کمزوری کو لے لیا ہے، اس پروسیجر سے آپ شفا یاب بھی ہوتے ہیں اور ذہنی تناؤ اور کشیدگی نہیں رہتی، بلکہ you will be quite relaxed، اس لیے کہ مسیح نے یہ کام آپ کے لیے کر دیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں اعمال 30 باب اور اس کی 16ویں آیت کلام مقدس میں کھولیے۔ اعمال 30 باب اور اس کی 16ویں آیت کلام خدا میں لکھا ہے، اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی ہے۔ آپ ایمان کے وسیلہ سے کامل تندرستی لے سکتے ہیں۔ آپ کا فیت بڑا اہم ہے، کامل تندرستی۔ کئی دفعہ تندرستی لیتے کہتے بس آدھی تکلیف ختم ہوئی ہے، کہتے بس ابھی نا تھوڑا سا نقص تو ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، بس آہستہ آہستہ بیماری جائے۔ اب آپ اگر اس پروسیجر کو جانتے ہیں اور اس پروسیجر پر عمل کرتے ہیں کہ کامل تندرستی مسیح کے وسیلہ سے، اس کے نام کے وسیلہ سے، اس کے نام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، اس کی قدرت پر بھروسہ کرنے کے وسیلہ سے میرے لیے کامل تندرستی ہے۔ کامل تندرستی، کمپلیٹ ہیلتھ، پرفیکٹ ہیلتھ۔ اب کئی دفعہ ادھورے کام، سارے ادھورے، صحت ادھوری، سارا پروسیس ادھورا، لیکن آپ یہ ایمان رکھیں کہ کامل شفا مسیح کے وسیلہ سے، اور یہ ایمان کے وسیلہ سے آپ ایمان سے کامل شفا کو لے سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، یہ نام طریقہ تھا خدا سے شفا لینے کا کہ آپ ایمان کے وسیلہ سے کامل تندرستی لے سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 48ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ۔ اب ایمانداروں کو صرف یہ نہیں کہ نشان دیکھیں، عجیب کام دیکھیں اور پھر ایمان لائیں گے۔ کہیں گے کہ اگر کوئی کینسر کا اور بندہ ٹھیک ہوگا تو میں ایمان رکھوں گا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، اگر کسی اور کی گلٹیاں ختم ہوئی تو میں یقین کروں گا میری بھی ہو جائیں گی، اگر کسی اور کا بخار اترا تو میں جانوں گا کہ میرا بھی اترے گا، اگر کسی اور کی زندگی میں ابھی اس کا قبضہ میری آنکھوں کے سامنے ختم ہوگا تو پھر میں ایمان رکھوں گا ہاں مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں، نیور، بلکہ معجزات کو دیکھنے کے بعد ہی نہیں، بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر پہلے کوئی ایگزامپل نہیں بھی ہے نا، مثلا کوئی ایسی بیماری ہے جو کبھی کسی اور بندے میں ہے ہی نہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پلیٹلیٹ جو ہیں یہ اکثر لوگوں کے ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بڑھ بھی گیا آپ کہیں گے کبھی کسی کا بڑا ہوا تو کم نہیں ہوا، کم کا بڑا دیکھا ہے۔ کوئی ایگزامپل اگر ایسے پہلے نہیں بھی ہے نا تو یہ طریقہ ہے آپ خدا کے فضل پر بھروسہ کریں۔ ایک شخص اس کا بلڈ عام طور پر ہوتا ہے 12-13، اس کا 19-20 بلڈ تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ۔ اب اس نے کہا
کہ میں کیا کروں، سب کا تو کم ہے تو زیادہ ہو سکتا ہے، ایسی تو کوئی مثال نہیں کسی کا زیادہ ہو تو کم ہو جائے، تو ایسی تو کوئی مثال مجھے ملتی نہیں، ہر ایک کا کم تھا زیادہ ہو گیا، خون کی کمی تھی ٹھیک ہو گیا، لیکن اتنی زیادتی یہ کم کیسے ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا آپ ایگزامپل کو دیکھ کر نہ سوچیں بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ رکھیں کہ اگر ایسی کوئی مثال پہلے نہیں بھی ہے نا، خدا میرے لیے کر سکتا ہے۔ اور میں نے ایسے ہی سوچا، میں نے کوئی اور نہیں سوچا، پتہ نہیں کسی اور سکن کینسر کے مریض کو خدا نے ٹھیک کیا یا نہیں، یا مجھے بتاتے دیکھو بھائی اس سکن کینسر کو ٹھیک خدا نے کیا، تمہارا بھی کر سکتا ہے۔ ہم زیادہ نا اس پر رہتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں خادم بھی زیادہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بچہ نہیں ہوا نا، ان کے بھی نہیں ہوا تھا، اور ان پر ہم نے دعا کی تو ہو گیا تو تمہارا بھی ہوگا، پھر بھی لوگوں کا ایمان نہیں بڑھتا، ایگزامپل کے باوجود بھی نہیں ایمان ہوتا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے کو جانتے ہی نہیں۔ اور طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایگزامپل پہلے نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی ایمان رکھیں، جیسے مریم اور مارتھا، پہلے کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ 4 دن کا مردہ زندہ ہو، کوئی ایگزامپل نہیں ہمیں ملتی، نہیں بھی ہے نا، تو یسوع نے کہا ایمان لاؤ گی تو خدا کے جلال کو دیکھو گے۔ یہ طریقہ جو ہے نا، that method is most effective method، جو اگر کسی کے لیے نہیں بھی ہوا نا تو میرے لیے ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ اس طریقے کو جانتی ہیں یا جانتے ہیں نا، پھر تو آپ کے لیے اس کی قدرت جاری ہو جائے گی، اور آپ اس کے فضل سے یقیناً آپ پائیں گے۔ تو یہ 10واں طریقہ کار ہے، ایمانداروں کو خدا سے شفا لینے کے لیے خدا کی شفا یا فضل کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے کوئی ایگزامپل ہو تو تب، مسیح نے اسی لیے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو معجزوں کو، نشانوں کو دیکھ کر، لیکن خدا ایسے لوگ چاہتا ہے اگر ایسی کوئی ایگزامپل نہیں بھی ہے نا، وہ ایمان رکھے کہ میرے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا صرف یہی نہیں کہ جو اس نے ماضی میں کیا وہی کر سکتا ہے، بلکہ جو نہیں بھی کیا نا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایمان اگر ہے تو پھر خدا کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سے ہم نے یہاں دیکھا کینسر کے آئے کہ نہیں میں نے نہیں ٹھیک ہونا، اب بتاتے ہیں اور خادم بھی کہ دیکھا بشپ صاحب کو بھی، وہ کہتے ہیں بشپ صاحب کو ہو گیا لیکن پتہ نہیں مجھے خدا شفا دے، اور پھر یہ کہ ان کو تو سکن کینسر تھا، میرا تو بریسٹ کا ہے، میرا تو یہ ہے، یہ بولے آپ کیوں، وائی یو تھنک جسٹ لائک دیٹ، اس کے بارے سوچے کہ سب کچھ خدا کر سکتا۔ کوئی ایگزامپل پہلے موجود نہیں بھی ہے نا، تو آپ یہ سوچیں خدا سے وہ سب کچھ ہو سکتا۔ That method is very effective method۔ آئیے ہم 11واں طریقہ کار دیکھیں، متی کی انجیل 8واں باب اس کی 10ویں آیت۔ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اب یسوع نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اس کے شفائیہ فضل کو ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ صوبے دار مسیح کی ہیلنگ گریس کو، شفائیہ فضل کو ایمان کے ساتھ قبول کرتا ہے، کہتا نہیں ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، بس تو یہاں سے کہہ دے اور تیرے فضل سے وہ وہاں شفا پائے گا۔ ہیلنگ گریس پر، شفائیہ فضل پر ایمان ہے اس کا، اور ان کو خدا اپریشیٹ کرتا ہے جو اس کے ہیلنگ گریس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے امپاسبل کام کو خدا پاسبل کرتا ہے۔ عزیزوں، آج المیہ یہ ہے اس کے اس ہیلنگ گریس پر بھروسہ نہیں کرتے اور کہتے کہ بس مسیح آئے، مسیح ایسا کرے، خادم ہمارے گھر میں آئے،
ہمارے گھر میں کوئی جا کر 2 گھنٹے بیٹھے، پھر وہ اس نے کہا کہ اگر تو یہاں سے کہہ دینا میرا خادم شفا پائے. عزیزو، یہ مسیح کے پاس آیا، آج مسیح کے پاس نہیں آتا. کہتے نہیں کہاں، بس اسپتال جانا، سروس ہوگی ہیلنگ، تو وہ ہیلنگ سروس میں نہیں آئیں گے، اسی ٹائم پر ہاسپٹل چلے جائیں گے، پیسہ وقت ضائع کر کے پھر رزلٹ 0 پر گھر بیٹھ جائیں گے. ہم ابھی اس بشارتی دور میں راولپنڈی گئے، تو جب ہم راولپنڈی الہ آباد میں گئے تو وہاں ان کا ایک عزیز تھا جس کا بچہ ایک آپریشن ہو چکا تھا، اور بڑا روتا، اتنا روتا اتنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا دوسرا آپریشن کرنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ بشپ صاحب آئے ہیں اور یسوع مسیح اسے شفا دے گا، لے کے آ. اس کا ٹائم تھا تو وہ اسے کہا یہاں. جب وہ بیٹھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی، وہ بچہ خاموش ہو گیا اور پھر وہ رویا نہیں، پوری عبادت میں وہ رہے. اور جب اس کے بعد وہ گئے تو اسی ڈاکٹر نے جس نے آپریشن کے لیے کہا تھا، اسے کہا بھئی آپ کے بچے کو کیا ہوا؟ یہ تو بالکل ہی تندرست ہو گیا، اب تو اس کے آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. عزیزو، انہوں نے شفائیہ فضل پر بھروسہ کیا. آج لوگ اس کی شفائیہ فضل پر بھروسہ نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، بلکہ کبھی کبھی تو زندگی بھی برباد، کیونکہ وہ اس میتھڈ کو، اس طریقے کو جانتے ہی نہیں کہ یسوع سے بڑا طبیب ہے ہی کوئی نہیں. اور جب آپ اس میتھڈ کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے شفائیہ فضل کو لینے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر خدا آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کو برکت دیتا ہے. میرے ساتھ کلام مقدس میں یہ تھا 11واں طریقہ. آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں پہلا کرنتھیوں 12واں باب اب دوسروں کے ایمان سے، بہت سے لوگ دوسروں کے ایمان سے شفا کو حاصل کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 12واں باب 29ویں آیت. کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، ہر ایک کو نہیں، خدا نے مختلف خادموں میں، مختلف بندوں میں مختلف خوبیاں اور خاصیتیں رکھی ہیں. جیسے ہر ڈاکٹر ہر مرض کا علاج نہیں کر سکتا. ایک ہے جنرل پریکٹیشنر اور دوسرا اسپیشلائز کیا ہوا. اب جو اسپیشلائزڈ ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، وہ دل کے امراض کو ڈیل نہیں کرتا. اور اسی طرح خدا نے کلیسیا میں بھی رکھا ہے، اور ان کے ایمان سے خدا جن کو شفا دینے کی خدا نے قوت اور فضل بخشا ہے، ان کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے. یعنی دوسروں کے ایمان سے ہم شفا، جن کو خدا نے مقرر کیا ہے، ان کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں. تو یہ 12واں پوائنٹ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طریقے کو جانیں. یعنی کہ انجیل 5واں باب 6 اور 7 آیت کو پڑھیں. کلام خدا میں لکھا ہے، اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے. اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا؟ اس بیمار نے سے جواب دیا، اے خدا میرے پاس بھی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے.
اب دیکھیں جو مسیح سوال پوچھتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتا. انسانوں پر بھروسہ. ہمیں مسیح پوچھتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ میتھڈ یہ ہے ہمارے اندر شفا پانے کی ڈیزائر ہو، مسئلے کے حل کی ڈیزائر ہو. کئی دفعہ مسئلے حل کی ڈیزائر نہیں ہوتی، خود ہی مسئلہ بن جاتے ہیں. اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو مسئلے حل کی امانگیں نہیں رکھتے، بلکہ اتنے نحیف کمزور ہو جاتے ہیں کہ خود مسئلہ دوسروں کے لیے بن جاتے ہیں. ہم ایمان رکھیں، یہ پروسیجر ہے، یہ میتھڈ ہے کہ ہم امنگ رکھیں کہ ہاں میں شفا پانا چاہتا ہوں، ہاں میں ابلیس سے رہائی پانا چاہتا ہوں، میں داغ تعویذوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں مالی خوشحالی چاہتا ہوں. امنگ، ڈیزائر، گڈ ڈیزائر. اور جب آپ کی یہ ڈیزائر ہے تو خدا آپ کی وشز کو پورا کرتا ہے. تو یہ میتھڈ ہے کہ ہم تندرست ہونے کی امنگ رکھیں کہ اور پھر شفا پانے کے لیے کسی انسان پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خدا پر براہ راست بھروسہ کرے. یہ 13واں میتھڈ ہے. اور 14واں میتھڈ متی کی انجیل 15واں باب متی کی انجیل 15واں باب 26ویں اور 27ویں. اسے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اب آپ کی شفا ڈیلے ہوگی نہیں اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آج جو ڈیلے ہو رہی ہے وہ یہ کہ آپ بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوتے ہیں مسلم بیٹے اور مسلم بیٹیاں، اور پھر ڈیلے ہوتی ہے شفا. لیکن اگر آپ فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ میتھڈ ہے. اگر آپ اوبیڈینٹ سن اور ڈاٹرز ہیں تو پھر آپ کے لیے شفا فوراً ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ مسیح کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے کام کرے، اور کام میں ان کو خدا اولیت دیتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں خدا زندہ خدا کے تابع ہوں اور شفا پا کر اس کے جلال کو ظاہر کرے. میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 3 باب، یہ 15واں طریقہ کار ہے. غلطیوں 3 باب اس کی 26ویں آیت سے پڑھوں گا. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. اب ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کے فرزند ہیں. اب جب آپ ایمان کے وسیلہ سے اس کے فرزند ہیں تو پھر ایمان کے وسیلہ سے آپ اس سے شفا اور برکت لے سکتے ہیں. ہم نے 15 طریقہ کار شفا پانے کے جانے ہیں. اگر آپ اس کو یوں کریں، آپ کے ہاتھ میں 3 6 9 12 اور 3 15، یہ ایک انگلی میں 3 ہے، 1 2 3 4 5 آپ کے 15 پوائنٹس جانا ایک ہی ہاتھ میں. اگر آپ یاد رکھیں اور بر وقت خدا پھر آپ کو شفا دے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں. آج جو شفا لینے کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں.